وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وقال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. محترم و مکرم حضرت صدر باوقار، دیگر حضرات علماء اعظام، ہمارے گاؤں کے حفاظ کرام اور گاؤں کے وہ حضرات جو دینی نسبت سے، مدرسے کی نسبت سے یہاں پر تشریف فرما ہے، دوستوں اور بزرگوں، مجھے جو عنوان دیا گیا ہے اس میں پہلا عنوان گاؤں کے اسلاف کی خدمات. الحمدللہ اس موضوع پر 2 دن پہلے ہی حضرت مولانا ابراہیم صاحب اور حضرت مولانا مشتاق صاحب نے مدرسہ قوت الاسلام کی بہت جچی تلی مختصر لیکن جامع معنی ایک چھوٹی سی تعارفی پرچی لکھی ہے. حضرت مولانا نے بہت اچھے انداز میں اس میں ساری چیزیں جمع فرما دی. لکھنا چاہے تو حضرت مولانا ابراہیم صاحب ماشاءاللہ بہت کچھ لکھ سکتے ہیں. یہ مختصر سی روداد آپ نے مدرسہ قوت الاسلام کی ہمارے سامنے پیش فرمائی، اس لیے یہ موضوع تو آپ حضرات کے سامنے آ چکا ہے. ہم میں سے جو حضرات 50 سال 60 سال کی عمر کے ہیں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے گاؤں کے مدرسے کا مشاہدہ کیا ہے. اشرف سا مدرسہ اور اسی میں نماز پڑھنا، سامنے وضو کرنا، اور مکتب کے بچے بارش کے دنوں میں کیڑے مکوڑے اور بہت ساری چیزوں کا آنا، یہ ساری پریشانی تکلیفیں برداشت کی. کبھی اشرف صاحب میں، کبھی قاضی وار میں، کبھی تھبا والا گھر میں، الگ الگ جگہ پر ہم لوگوں نے مدرسوں میں تعلیم حاصل کی. اس وقت تک یہ عمارت تعمیر نہیں ہوئی. یہ جتنے مجاہدے اور قربانی کے دن ہوتے ہیں، آدمی میں جوش اور قوت اس میں اس سے زیادہ ہوتی ہے جتنی راحت اور آرام کے دنوں میں ہوتی. اس لیے آج مولانا نے جیسے ابھی جملہ کہا، ماضی کی تاریخ جاننا مستقبل کو سنوارنا اور مستقبل کو آباد کرنا ہوتا ہے، ایک رہنمائی ہوتی ہے. اس لیے جن علماء کرام کے دل میں یہ خیال آیا اور جنہوں نے گاؤں کے حفاظ کی نسبت سے مدرسہ قوت الاسلام کی ترتیب اور اس کے سلسلے کی چیزوں میں یہاں ہم سب کو جمع کرنے کی جن کو اللہ پاک نے سعادت نصیب فرمائی، سب سے پہلے ہم ان حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں. دوستوں اور بزرگوں، اس کے بعد دوسرا جو موضوع مجھے دیا گیا ہے، قرآن کریم کا پیغام اور قرآن کریم کی تفسیر کا اہتمام، اس کی اہمیت کیا ہے. آپ حضرات کے سامنے کلام پاک کی آیت کی میں نے تلاوت کی، جس میں اللہ پاک ذکر فرماتے ہیں: وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں: وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب بے ایمان بندے قرآن کریم کو سنتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، جب اس کو یہ سنتے ہیں، تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، آپ دیکھیں گے ان کی آنکھیں اشکبار ہو رہی ہے، ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہے. کیوں؟ بِمَا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. اس آیات میں، قرآن کریم میں جو حق بات سمجھائی گئی، جو توحید و رسالت اور آخرت کی چیزیں سمجھائی گئی، یہ انہوں نے پہچان لیا. عرفوا من الحق. یہ دوست اور بزرگوں، چاہے نجاشی کے دربار میں ہو، آیت کی تفسیر میں مفسرین نے بہت سارے اقوال نقل فرمائے ہیں، اس لیے کہ سورہ مائدہ مدنی ہے اور یہ واقعہ حبشہ کا مکہ مکرمہ والی زندگی میں پیش آیا. اس لیے کچھ مفسرین نے یہ فرمایا کہ حضرت جعفر کے ساتھ جب یہ لوگ واپس حضور کی خدمت میں آئے
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیتیں پڑھی مدنی زندگی میں تو ان کی آنکھیں آنسو بہانے لگے۔ یہ قرآن کریم کی اللہ پاک نے صفت بتلائی ہے کہ قرآن کریم قوموں کو کس طریقے سے زوال سے لے کر عروج تک، پستی سے لے کر بلندی پر پہنچاتا ہے۔ قرآن نے فرمایا لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، یہ قرآن کریم میں احکام، آیات اور واقعات انبیاء کرام علیہ السلام کے ذکر کیے گئے۔ گویا قرآن کریم انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات اور ان کے صحیح واقعات کا محافظ ہے، مہیمن ہے، مصدقا لما بین یدیہ ہے۔ یہ اتنا عظیم قرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے متعلق فرمایا کہ جب یہ حق اتر جاتا ہے، اللہ الذی نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جب ایمان والے یا جب اللہ پاک کسی کو صحیح معرفت پہچان دے دیتے ہیں اللہ کی اور قرآن آیات میں وہ غور و فکر کرتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں سب سے پہلا اثر اس کے قلب پر ہوتا ہے، ظاہری اعضاء ہوتے ہیں، تقشعر منہ جلود، اس کا بدن کانپ اٹھتا ہے۔ اللہ پاک کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی بلندی، اس کی سطوت کے آگے بندہ اپنے آپ کو عاجز محسوس کرتا ہے۔ اللہ پاک کا کلام پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ میں کسی انسان کا کلام نہیں ہوں، میں اس خالق کا کلام ہوں جس نے اس کائنات کو پیدا فرمایا۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد کے لیے پھر ان کے دل نرم ہو جاتے۔ دوستو اور بزرگوں، ہم نے قرآن کریم کے متعلق تفسیر میں جانا، قرآن کریم کے معنی میں غور و فکر کرنا چھوڑ دیا۔ اس وقت دنیا میں جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں ان میں سے 99% حضرات وہ ہے جو صرف اور صرف قرآن کریم کو پڑھ کر ایمان سے مشرف ہوتے ہیں۔ ہماری تبلیغ اور ہماری دعوت کے مقابلے میں اور مسلم قوم کے اعمال دیکھنے کے بجائے اللہ پاک نے ان لوگوں پر ایسے حالات پیدا کیے، ایسے مسائل ان کے سامنے آئے کہ جس نے نتیجتاً ان کو قرآن تک پہنچایا اور قرآن کریم نے ان کو وہ چیز عطا فرمائی جس کی برسوں سے وہ تلاش میں تھے۔ ہزاروں قسم کے لوگ ہیں جو ایمان لائے اور قرآن کریم کی مختلف آیتوں کی تفسیر ان کی سمجھ میں آئی اور اللہ پاک نے ایمان کی توفیق سے نوازا۔ جرمنی کا ایک ڈاکٹر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اسلام اور قرآن کا سب سے زیادہ مخالف ہوں۔ اتفاق سے یورپ کے ایک ملک کے ایئرپورٹ میں وہ تشریف فرما تھے، ایک مسلمان نوجوان آیا اور اس نے انگلش میں ان کو قرآن ہدیے میں دیا۔ انہوں نے ہاتھ میں قرآن دیکھا، قرآن پڑھا، ٹائٹل پیج، تو بہت غصے میں کہا کہ جس دین سے میں نفرت کرتا ہوں یہ چیز میرے سامنے آئی۔ لیکن اس نوجوان کو اس کی حوصلہ افزائی کے لیے جب تک وہ وہاں تھا انہوں نے چاہا کہ یہ چلا جائے تو میں اس کو ڈسٹ بن میں ڈالا، لیکن اللہ پاک کا نظام تھا، بھول گیا وہ ڈالنا۔ ایئر میں بیٹھا ہوا ہے اور ہوائی جہاز میں وہ قرآن کریم دیکھ رہا۔ اللہ پاک نے سورہ کہف کی، اس نے قرآن کھولا اور سورہ کہف کی آیتیں اس کے سامنے آئی۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، کہ چند نوجوان جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو بڑی قربانی جنہوں نے پیش کی، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ پاک نے جن کے دلوں کو باندھ دیا، اور ان حضرات نے فرمایا ربنا رب السماوات والارض، ان نوجوانوں کو اللہ پاک نے غار میں سلایا اور 309 سال تک وہ غار میں سوتے رہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم ان کے جسم کو ادھر ادھر کرتے رہے۔ سورج کا نظام ان کے لیے مشرق اور مغرب، طلع تزاور عن کہفہم ذات الیمین واذا غربت تقرضهم ذات الشمال، سورج کی روشنی چھت کے جا رہی۔ آگے اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ۔ یہ اس آیت کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں تفسیر انگلش میں، اور یہ کہہ رہے ہیں
کہ آخر کون سی بڑی چیز ہے. جب ان کو سلایا تو اللہ پاک ان کو کروٹیں دے رہے ہیں، پلٹ رہے ہیں. لیکن آگے والی آیت میں وہ کہہ رہے ہیں مجھے چونکا دیا. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسْطِ. یہ کہہ رہے ہیں کہ عجیب ہے، انسان 309 سال تک کروٹیں بدلتے رہے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينَ، اللہ پاک ان کو برواتے رہے، لیکن یہ کتا 309 سال تک بیٹھا رہا. قرآنی انداز جو تعبیر ہے کہ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ، اپنی کلائیاں اس نے ڈالی ہوئی ہے اور دروازے کے اوپر، وہ چوکھٹ کے اوپر جہاں یہ غار ہے اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے. 309 سال تک اس کو پلٹنے اور پلٹنے کی ضرورت کیوں پیش نہیں ہے؟ یہ اس کے دل میں سوال پیدا ہوا. افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اللہ پاک ہم سب کو فرما رہے ہیں افلا يتدبرون القرآن، کیا قرآن کریم میں تم غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ اگر یہ اللہ پاک کی ذات عالی کے علاوہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سارے اختلافات، وواداسپد اور وروداباس چیزیں ہوتی، اس لیے کہ انسان علم ادھورا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو تھوڑا سا علم دیا. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اور آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. آج کی سائنس نے بھی قبول کیا ہے کہ انسانوں کے پاس جو علم ہے وہ لیمیٹیڈ ہے. اللہ پاک نے ان آیات میں فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو یقیناً اس قرآن کریم میں اختلاف ہوتا، لیکن اللہ کے کلام میں اختلاف نہیں ہے. ایک اور آیت بڑی چونکا دینے والی، افلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. اے انسانوں تم اللہ کے کلام میں غور و فکر نہیں کرتے ہو. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ عجیب جملہ ہے. ہم اگر منقطع مان لے، انقطاع اگر ہمارا اس سے قرآن سے اتنا دور کا ہو جائے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے دلوں میں تالے لگا دیے ہیں، اس لیے تم قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے. آپ کے سامنے میں نے ایک آیت پڑھی، اللہ پاک ازواج مطہرات کو اس میں فرما رہے ہیں کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں کو اللہ پاک احسانات، انعامات اپنے بتلا رہے ہیں. ان انعامات میں ایک بڑا انعام فرمایا ما یتلی فی بیوتکن، قرآن کریم کی آیتوں کی تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہے، قرآن میں غور و فکر کیا جاتا ہے. حکمت آگے فرمائی، احادیث مبارکہ یا اخلاق عالیہ مراد مفسرین نے لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا اور آپ نے قرآن کی تشریح فرمائی. ثم ان علینا بیان. تو وہ ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے، اس کے بعد اس نے غور و فکر کیا تو اس کو یہ پتا چلا کہ کتے میں وہ کون سی صفت ہے کہ 309 سال تک، ایک تو معجزہ ہے اللہ پاک کی طرف سے، اس میں انسانوں کے لیے کوئی کسی قسم کی سوچنے کی چیز نہیں. سبحان اللہ پاک کی ذات پاک ہے ہر عیب سے. الذی اسری بعبدہ، جو اپنے رسول کو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے گھر سے بیت المقدس اور وہاں سے آسمانوں کی سیر کروائے، وہی خداوند قدوس کتے کو بھی یہ تاثیر دے کہ وہ زندہ رہے. اس نے حضرت عزیر علیہ السلام کے گدھے کو اور حضرت عزیر علیہ السلام کو تو موت دے دی، لیکن کھانے پینے کی چیز جو ٹفن آپ کے پاس تھا، توشا تھا، جو ایک دن 2 دن میں بگڑ جاتا ہے، لیکن قرآن فرما رہے لم یتسن. گدھا انتقال کر گیا، مر گیا، آپ کا بھی انتقال ہو گیا، لیکن کھانے کی چیز 100 سال تک ایسی ہی رہی. اس میں ذرہ برابر قرآن فرما رہا ہے لم یتسن، کوئی بگاڑ اور کوئی بدبو اس میں پیدا نہیں. اس خداوند قدوس نے اس کو ایمان کی توفیق سے نوازنا تھا. اس جرمن ڈاکٹر کو اس نے کہا کہ میں نے ریسرچ کیا کہ کتا لمبی مدت تک کیوں بیٹھا رہ سکتا ہے. غور و فکر کیا اور سائنس کی کتابوں میں جب اس نے ریسرچ کیا تو یہ پتا چلا کہ کتے کے جسم میں، اس کے بدن کی کھال کے اندر ایسی چربی اللہ پاک نے رکھی ہے کہ جب تک وہ بیٹھا رہتا ہے، جب تک وہ اس کیفیت کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو الٹنے پلٹنے کی ضرورت پیش نہیں آتی.
خیر یہ اس کی اپنی تحقیق ہے، مجھے یہ بتلانا ہے کہ میں اور آپ کتنی مرتبہ قرآن کریم کی اس طرح کی آیتوں سے گزر جاتے ہیں، لیکن کوئی غور و فکر کی ہمیں توفیق نہیں ملتی ہے۔ اللہ پاک نے ہماری بنیاد پر اس دین کو نہیں پہنچایا ہے۔ قرآن کریم اللہ پاک نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زندہ معجزہ اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے۔ عصائے موسیٰ یہاں نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گدا نہیں ہے، انبیاء کرام علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی نہیں ہے۔ یہ سارے معجزات انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن قرآن کریم کا معجزہ اللہ پاک نے ایسا رکھا ہے۔ اور کیوں رکھا ہے؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیات۔ اللہ پاک ہم سب کو فرماتے ہیں یہ کتاب برکت والی ہم نے اس کو نازل کیا ہے، کیوں؟ لیدبروا آیاتی، تاکہ قرآن کریم کی آیات میں لوگ غور و فکر کریں۔ یہ سب سے بڑی چیز دوستو اور بزرگوں قرآن کریم نے ہمیں بتلائی ہے کہ قرآن کریم میں غور و فکر جنہوں نے کیا، اللہ پاک نے ایمانیات سے ان کو نوازا۔ ایک اور سمندری سفر کرنے والے یوروپی کے ایک سیاح اور ملاح برسوں سے جو استنبر کا سفر کرتے ہیں، وہ قرآن کریم کا مطالعہ کر رہے ہیں، ایک آیت سے گزرتے ہیں، او قدلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہ ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور۔ قرآن نے شرک اور ایمان کو ذکر کیا، مثال دے کر سمجھایا۔ قرآن کریم نے تو وہاں ایمانیات کی، اللہ پاک کی محبت اور معرفت، اللہ پاک کی قدرت اور طاقت کو ذکر کرتے ہوئے اور شرک کی کمزوری، شناعت اور اس کی حقارت کو ذکر کرتے ہوئے ایک مثال ذکر فرمائی، اور اس میں یہ فرمایا کہ ایک آدمی سمندر کا سفر کرتا ہے، اور سمندر کے اس سفر میں اتفاق سے اتنا اندھیرا ہوتا ہے، ظلمات بعضها فوق بعض، مکمل اندھیرا، اذا اخرج یدہ لم یکد یرا، آدمی اپنا ہاتھ دیکھنا چاہے اس اندھیرے میں تب بھی دیکھ نہ پائے۔ اللہ پاک نے یہ مثال دے کر سمجھایا۔ اس ملاح اور سمندری سفر کا اس 50 سالہ تجربہ رکھنے والا یوروپین سیاح یہ لکھ رہا ہے کہ جب یہ قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی تو میں چونک گیا کہ اذا اخرج یدہ لم یکد یرا، آدمی اپنا ہاتھ دیکھنا چاہے نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے کہا کہ سمندری سفر میں کبھی کبھار ایسا اندھیرا چھا جاتا ہے، 50 سال کا اس کا سمندری سفر کا تجربہ ہے۔ اس نے کہا کہ یہ واقعہ کبھی کبھار پیش آتا ہے برسوں کے بعد، اور قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا، اور یہ تو اس نے ایک دلیل بنائی۔ دوسری دلیل یہ ملائی کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر سمندر کا سفر نہیں کیا، تو جس ذات نے سمندر کا سفر نہیں کیا وہ سمندر کے سفر کے ایسی کیفیت کو بتلائے جو برسوں کے تجربے کے بعد کسی کو حاصل ہو، اور یہ بغیر سفر کے بتلائے، یہ ان کی اپنی طرف سے نہیں ہو سکتا ہے۔ یقیناً یہ اللہ کا کلام، اس ذات کا کلام ہے جس نے اس کائنات کو بنایا، وہ اس تشبیہ اور اس مثال کو سمجھا کر انسانوں کے سامنے بتلاتے ہیں۔ آگے کا جملہ اللہ پاک فرماتے ہیں، دوستو یہ ہم کو بھی کہہ رہا ہے، وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور۔ اللہ نے نور قرآنی کی روشنی جس کو نہیں دی تو کائنات کی کوئی مخلوق اس کو نہیں دے سکتی۔ اللہ پاک نے جس کو تدبر اور غور و فکر کرنے کی اور قرآن کریم کی آیات کو سمجھنے کی، حضرات علماء کرام مفسرین کی تفسیر کی روشنی میں جس کو سمجھنے کی توفیق نہیں دی، تو اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی اور نور نہیں آ سکتا۔ اللہ پاک نے ہمیں یہ شرف عطا فرمایا، قرآن کریم کی نسبت سے ہم لوگ یہاں پر جمع ہیں، قرآن کریم کی نسبت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو جوڑا ہے۔ اور رمضان المبارک میں مختلف علماء کرام مختلف جگہوں پر تفسیر قرآن کریم کی فرماتے ہیں۔ ہمارا سائنس پڑھنے والا طالب علم، کامرس پڑھنے والا، انجینئرنگ کے کورس میں داخل ہونے والا دنیا بھر کی دوسری ساری چیزیں پڑھتا ہے، سنتا ہے،
لیکن توفیق نہیں ہے تو قرآن کریم کو سمجھنے کی، علماء کرام کی مجلس میں بیٹھنے کی، قرآن کریم کی تفسیر کو سمجھنے کی۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک قصہ انہوں نے نقل کیا مامون رشید کے دربار میں۔ مامون کی یہ عادت تھی، چونکہ وہ تھوڑا کچھ فلسفی بھی تھا اور دنیا بھر کے مختلف مذاہب کے لوگوں کو اپنے یہاں جمع کر کے بحث و مباحثہ بھی کرتا تھا، تو ہر سال مختلف مذاہب کے لوگوں کو وہ بغداد میں جمع کرتا تھا اور الگ الگ مذاہب کے لوگوں سے کچھ باتیں سنتا تھا۔ ایک یہودی نوجوان کو دیکھا کہ یہ بڑا سمجھدار، عقل مند اور بڑی جچی تلی بات کرتا ہے۔ مامون رشید کے دل میں یہ خیال آیا کہ کاش کہ یہ اسلام قبول کر لے۔ اس کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر کہا کہ کاش کہ تم اسلام قبول کر لو۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں اپنے مذہب پر صحیح ہوں۔ سال گزر گیا، دوسرے سال پھر علماء کو اور مختلف مذاہب کے لوگوں کو بلایا۔ یہ نوجوان پھر اس سال بھی یہاں آیا، لیکن اب یہودیوں والا لباس پہنے ہوئے نہیں تھا، اب وہ ایک مسلمان عالم والا لباس پہنے ہوئے تھا۔ مامون رشید نے پھر اس کو بلا کر کہا کہ تعجب ہے، میں نے تم کو اسلام کی دعوت دی تو تم نے اسلام قبول نہیں کیا، اور اب اس سال تم میرے سامنے آئے ہو ایک مسلمان کی حیثیت سے۔ اس یہودی نے کہا کہ اس کے پیچھے ایک بڑا واقعہ ہے، آپ اس کو سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آخر میں مسلمان کیوں ہوا۔ اس نے کہا کہ آپ کے اسلام کی دعوت دینے کے بعد میں نے یہ کیا کہ تورات کو، جس کو کہا جاتا ہے عہد نامہ قدیم، اولڈ اسٹیٹمنٹ، پرانی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات نازل ہوئی، یہودیوں نے اور عیسائیوں نے یہ کیا ہے کہ ان تمام حضرت بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، ان کی جتنی کتابیں ہیں جس طرح کی بھی ان کے سامنے ہو، انہوں نے ان سب کو جمع کر دیا ہے۔ اس میں ایک ہے عہد نامہ قدیم اور ایک ہے عہد نامہ جدید، نیا قرار نامہ، جورا قرار نامہ۔ یہ دونوں تورات اور انجیل کو انہوں نے بائبل کے عنوان سے، قدیم اور جدید کے عنوان سے تعبیر کیا، اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ۔ تو اس نے یہ کیا کہ پہلے تورات کو بہت اچھے حروف سے لکھوایا، اس میں بہت سارا کلر ڈال دیا، اور شاندار طباعت اس زمانے میں جیسی بھی ہوتی ہوگی ہاتھ سے، اس نے اس کو اچھی طریقے سے لے کر یہودیوں کی مجلس میں وہ گیا اور اس کو بیچنے کی کوشش، یہودیوں نے اس کو خرید لیا۔ اس نے یہ کیا تھا کہ تورات کی بہت ساری عبارتوں کو ادھر ادھر گڑبڑ کر دی تھی۔ اس نے کہا کہ سارے یہودیوں نے اس کو لے لیا۔ پھر میں نے نیا قرار، بائبل انجیل کے لیے بھی میں نے ایسا ہی کیا، شاندار طریقے سے لکھی، اور لکھ کر پھر اس کے بعد میں نے عیسائیوں کے یہاں میں گیا چرچ میں اور ان کے سامنے پیش کی، تو سب نے اس کو خوشی سے قبول کر۔ اب میں نے یہ کیا کہ قرآن کریم لیا اور اس کی آیات میں ادھر ادھر میں نے گڑبڑ کر دی، اور یہ لے کر میں مسلمانوں کے مجمع میں، بازار میں گیا۔ جس مسلمان کے پاس جاتا وہ ہاتھ میں لیتا اور لے کر ادھر ادھر دیکھتا، اور دیکھ کر مجھے واپس کر دیتا۔ جب کئی لوگوں نے اس طرح واپس کیا تو میں نے پوچھا کہ بھائی بات کیا ہے؟ کہا تم نے ان میں آیات کو ادھر سے ادھر کر دیا ہے، یہ قرآن کریم کا صحیح نسخہ نہیں ہے، اس لیے ہم تجھے واپس کر دیں۔ یہ چوٹ اس کو لگی کہ آخر قرآن کریم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کس طرح محفوظ فرمایا ہے کہ ایک مسلمان اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ مامون رشید کو اس نے قصہ سنایا۔ اس روایت کے راوی حضرت یحییٰ ابن اقسم جو قاضی بھی تھے، انہوں نے یہ قصہ حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے محدث ہے، ان کی مجلس میں جا کر یہ قصہ سنایا، تو حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو اس نے کہا قرآن کریم بھی تو یہی فرما رہا ہے۔ یحییٰ فرماتے مجھے تعجب ہوا کہ کیا بات ہے؟ فرمایا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار۔ آگے قرآن فرما رہا ہے بما استحفظوا من کتاب اللہ۔ یہ تورات اللہ پاک نے نور والی، برکت والی عطا فرمائی، یہود کے علماء اس کو پڑھتے ہیں، لیکن آگے قرآن فرما رہا ہے بما استحفظوا من کتاب اللہ۔ یہود کو اور نصارہ کو اپنی کتابوں کا ذمہ دار بنایا گیا، بما استحفظوا من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی ذمہ داری، حفاظت کی ان کو دی گئی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ
قرآن بار بار مختلف آیتوں میں فرمایا یحرفون الکلم عن مواضعہ، انہوں نے قرآن کریم کے الفاظ اور معانی سب کو بدل دیا۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ کینانوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب ہے، جنہوں نے اس عنوان کے اوپر بہت شاندار طریقے سے کتاب لکھی، اور حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب نے 3 جلدوں میں اس کی تشریح فرمائی۔ حضرت مولانا نے رحمۃ اللہ صاحب نے دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ یہودیوں نے لفظی تبدیلی بھی کی اور یہودیوں نے معنی بھی بدل دیا۔ فبدل الذین ظلموا، اللہ پاک نے بھی قرآن کریم میں فرمایا، یہ تو سامنے فرمایا، کتاب میں بھی انہوں نے یہ فرمایا۔ یہ حضرت سفیان ابن عیینہ کا اشارہ ہے کہ قرآن نے ان کو ذمہ دار بنایا، اور اس کے مقابلے میں اللہ پاک نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس قرآن کو ہم نے اتارا اور اس قرآن کی ہم ہی حفاظت کرنے والے۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم جیسی عظیم کتاب سے ہم کو نوازا۔ اتنی بڑی کتاب، ایک یہودی نوجوان ایمان لایا، اس نے کہا کہ میں نے قرآن کریم کھولا اور سب سے پہلے قرآن نے فرمایا لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک اور شبے کی اور کسی قسم کی شنکا کشنکا کی گنجائش نہیں۔ کہا کہ یہ تو پہلے اس نے دعویٰ کیا، اور آگے جا کر 2-3 رکوع کے بعد قرآن فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں وَإِن كُنتُمْ فِي، اگر تم کسی قسم کے شک میں ہو، مما نزلنا علی عبدنا، ہم نے اپنے رسول پر جو قرآن نازل کیا اس پر اگر تم شک میں ہو تو تم اس قرآن جیسا قرآن لے کر آؤ، 10 سورتیں لے کر آؤ، اور 1 سورت کا آخری اعلان فرمایا۔ یہ چیلنج قرآن کریم نے 1400 سال پہلے فرمایا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان القرآن میں فرماتے ہیں ہر زمانے میں اکثریت مشرکین کی رہی، غیر مسلمین کی رہی، لیکن آج تک تاریخ سے یہ ثابت نہیں ہے کہ قرآن کریم کے مقابلے میں کوئی اس طریقے کی کتاب پیش کر سکا ہو، کوئی سورت اور کوئی آیت پیش کر سکا ہو۔ یہ چیلنج آج تک باقی ہے۔ مکہ کے مشرکین میں کچھ لوگوں نے اس کو شروع کیا لیکن نہیں کر سکے۔ مدعیان نبوت، جھوٹی نبوت کے دعوے داروں نے بھی الفیل وملفیل جیسے قرآن کریم کے الفاظ لے کر ادھر ادھر بکواس کی، لیکن نہیں کر سکے۔ عبداللہ ابن مقفع جو ایک پارسی النسل تھا، عربی زبان کا بہترین ادیب اور شاعر تھا، اس کو کچھ لوگوں نے ورغلایا کہ قرآن کریم کی اس چیلنج کے مقابلے میں عباسی دور ہے، تم کچھ قرآن کریم کے مقابلے میں کچھ آیتیں پیش کرو، کچھ مضمون پیش کر دو تاکہ قرآن اس چیلنج کا ہماری طرف سے جواب ہو جائے۔ اس نے مسلسل محنتیں کی، 6 مہینے تک لگا رہا۔ تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ مکتب سے قرآن پڑھتے ہوئے گھر سے باہر مدرسے سے گھر کی طرف جا رہا ہے اور وہ یہ آیت پڑھ رہا ہے وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی۔ عبداللہ ابن مقفع عربی زبان کا ادیب تھا، وہ عربیت کو جانتا تھا، فصاحت، بلاغت، قرآن کریم کی تقدیم و تاخیر اور کلمات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک طریقے کی ترتیب رکھی ہے، یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے۔ اصوات، صوتیات کے جو ماہرین ہیں، آواز اور قرآن کریم کی ادائیگی جو ہم اور آپ تجوید کے ساتھ کرتے ہیں، یہ تجوید کے جتنے قواعد ہے یہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ کی ایک تفسیر ہے کہ ادائیگی کے لیے بھی اللہ پاک نے اتنا آسان کر دیا کہ بڑے بڑے مشکل حروف والے کلمات اگر ایک ساتھ ہوتے تو اس کی ادائیگی مشکل ہو۔ قرآن کریم نے صفت اطباق، صفت استعلاء سن چکے ہیں، ایک ساتھ اگر کسی حروف میں کسی کلمے میں آ جائے تو ادائیگی میں دشواری ہو۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اجمی لوگ، یعنی دنیا کے مختلف لوگ اجمی ہیں، ان کی زبان اور ان کے حروف الگ الگ ہے، وہ اپنی زبان کے حروف سے ہی کسی چیز کو ادا کر سکتے ہیں، وہ دوسرے حروف اور دوسری ادائیگی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ پاک کی طرف سے یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اجمی آدمی بھی قرآن کریم کو اسی طرح پڑھتا ہے جس طریقے سے ایک عربی پڑھتا ہے، اور اس طریقے سے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اللہ پاک نے قرآن کو ہمارے لیے آسان کر دیا۔ یہ قرآن کریم کے صرف الفاظ تلاوت یقیناً بہت بڑا ثواب ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے یتلو علیہم آیاتہ ہے،
لیکن آگے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَہ ہے، یہی تفسیر ہے۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم کی تفسیر کو سمجھا جائے۔ اللہ پاک اس کلام میں ہم سے کیا فرما رہے ہیں؟ یہ دنیا بھر کے بڑے بڑے ماہرین جو بے چین اور بے قرار ہے اور اللہ پاک ان کو ایمان کی دولت سے نوازتے ہیں، تو قرآن کریم کی ان آیات ہی کی روشنی کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک آیت نازل فرمائی ہے۔ بار بار مختلف جگہوں پر انسانی تخلیق کو ذکر فرمایا، من نطفۃ ثم من علقۃ۔ کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی میں جدہ میں وہاں کے ذمہ داروں نے دنیا بھر کے جو بڑے بڑے ماہرین تھے، ڈاکٹر جو جنین کے بچوں کے جو ڈاکٹر ہے، بچوں کے گربھ کے، عورت کے گربھدانی کے، اور جو ماہرین ہیں، ان کو بلایا اور بلا کر یہ کہا کہ یہ قرآن کریم کی آیات کی ایک ترتیب ہے انسانی تخلیق اور پیدائش کے متعلق۔ آپ سائنس کی روشنی میں اس کو دیکھیں اور بتلائیں کہ کیا یہ ترتیب جو قرآن نے بتلائی، اس ترتیب میں قرآن کریم کے کس طرح کے معجزات کا ظہور ہو رہا ہے۔ انکار نہیں تھا، اشکال نہیں تھا، معجزات کے ظہور کے لیے انہوں نے یہ کوشش کی۔ جب ان لوگوں نے ریسرچ پیپر قرآن آیات دیکھی اور بچے کی تخلیق کے متعلق ان کو معلوم تھا، بڑے بڑے ماہرین اس میں تھے، اس میں ڈاکٹر موریس بوکائی بھی تھے، ڈاکٹر کیتھ مور، اور ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے جو بڑے ایڈورڈ تھے ڈاکٹر، یہ تمام کے تمام ماہرین ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ جیسا قرآن نے ذکر فرمایا، بچے کی تخلیق کے سارے مرحلے اسی طرح ترتیب سے ہوتے۔ ایک اور ڈاکٹر ہے جس نے یہ تحقیق کی کہ بچے کی پیدائش کے سلسلے کا علم جب تک اندر دوربین ہم نہیں ڈالیں گے وہاں تک پتہ نہیں چلتا ہے، اور دوربین کی پیدائش 150 سال پہلے ہوئی ہے، اور قرآن کریم 1400 سال پہلے جس ترتیب سے بچے کی پیدائش کو ذکر کر رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اگر ہوتا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں اختلاف ہوتا، اس لیے کہ اس وقت سائنس اتنی ترقی نہیں کی ہوئی تھی کہ جس ترتیب سے بچے کی تخلیق کو وہ ذکر کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ ان کا اپنا کلام نہیں ہے، یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، یہ وہ چیزیں ہیں، قرآن کریم کی یہ آیات ہیں جنہوں نے مردہ قلوب کو زندہ کیا۔ او من کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ، یہ اللہ پاک کا نور ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس لیے ہم قرآن کریم کی ان آیات میں غور و فکر کرنے کے لیے حضرات علماء کرام کی تفسیر میں بیٹھیں، سوال پوچھیں ان سے، اور قرآن میں اللہ پاک نے کیا علوم مخفی رکھے ہیں، کیا علوم چھپائے ہیں، کس طریقے سے قرآن کریم میں اللہ پاک نے یہ ذکر فرمایا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اس قرآن کے ذریعے آپ لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لائے۔ اس لیے ہم اور آپ اس مجلس میں جمع ہے، قرآن کریم کی نسبت سے جمع ہے، اور چونکہ مجھے موضوع تفسیر کا دیا گیا ہے، اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، کل قیامت کے دن اللہ پاک پوچھیں گے وقال الرسول یا ربی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے کہ یہ میری قوم نے اس قرآن کریم کو چھوڑ دیا، مہجورا۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میری قوم نے قرآن چھوڑا۔ ہم نے دنیا بھر میں موبائل میں سب چیزیں جمع کی، لیکن کبھی بزرگوں کی، خاص کر کے وہ مصنفین، وہ مفسرین، حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب، حضرت مولانا مفتی احمد صاحب، حضرت مولانا محمد قمر الزمان صاحب شیخ ہمارے، یہ اس قسم کے جو علماء ربانیین ہیں، ان کی تفاسیر پڑھیں، سنیں۔ دوسری ادھر ادھر کی چیزیں لوگ سنتے ہیں، کئی لوگ ہیں فون پر پوچھتے ہیں مولانا فلانے صاحب کی بات صحیح ہے، میں نے کہا آپ کو کس نے پڑھنے کا کہا؟ پڑھتے ہو تو آپ کو اشکال ہوتا ہے، جب ہمارے سامنے یہ ہمارے بزرگوں کے ملفوظات، ان کی کتابیں موجود ہیں، ان حضرات کی تفاسیر، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر، اور ہمارے مجلس علماء کے بانی حضرت مولانا اسماعیل صاحب بھوتا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا قرآن کریم کی ان پوری تفسیر کا 11 جلدوں میں اس کی تفسیر گجراتی میں آپ نے کروا دی۔ اب تنکاریا والے کے لیے، کسی کے لیے یہ کہنے کا موقع نہیں ہوگا کہ ہمارے سامنے بزرگوں کی تفسیر نہیں ہے۔ دوستو، اتنا بڑا عظیم کام ہے، گجرات کی زبان میں، دنیا کی مختلف زبانوں میں، چند زبانوں میں ہی معارف القرآن کی تفسیر ہوئی ہے۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ دنیا کی ایک چھوٹی سی زبان گجراتی
चंद करोड़ इंसान जिसको बोलने वाले, लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने इस ज़बान में इसको मुकम्मल फरमाया। ये अल्लाह पाक का शुक्र है। अल्लाह पाक ने हमको तौफीक इनायत फरमाई है, ये सारे असबाब मुहैया है। इसके बाद भी अगर हमने कुरान नहीं समझा तो ये आयत हमें यही कह रही है, वकीलिही या रब्बी। एक दूसरी आयत भी है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक से शिकायत करेंगे। इसलिए कल क़यामत के दिन महशर के मैदान में और हौज़ कौसर पर जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंह दिखाना है। उस वक्त पूछेंगे कि जो किताब मैं लेकर आया हूँ तुम्हें फुर्सत नहीं मिली उसको समझने की, उसको पढ़ने की। दुनिया की कौमें इसी कुरान को पढ़कर अल्लाह ने बड़े से बड़े दुश्मनों को ईमान की तौफीक से नवाजा। ये कुरान ही है जो दिलों की सफाई करता है। इसलिए अल्लाह पाक वयुज़क्कीहिम, तज़किया कुरान से बढ़कर नहीं हो सकता। हज़रत मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब किसी बंदे से अल्लाह पाक मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत का सालिक का जो आखिरी दर्जा होता है वो ये होता है कि उसको ज़िक्रुल्लाह में भी कमी आ जाती है, उसका ज़िक्र सिर्फ और सिर्फ कुरान करीम की तिलावत हो जाता है। इसलिए कि ये वो मौका है जब बंदा अपने अल्लाह से कुर्ब हासिल करता है। ये कुर्ब का सबसे आखिरी दर्जा है, लेकिन ये जल्दी नसीब नहीं होता है। इसलिए लोगों को ज़िक्रुल्लाह में मज़ा आता है, तिलावत में कम मज़ा आता है। सूफियाए किराम फरमाते हैं कि इसके लिए ज़िक्रुल्लाह की कसरत के बाद ही अल्लाह पाक अपने कलाम का दरवाज़ा खोलते हैं। हर एक के लिए दरवाज़ा नहीं खुलता है, इसके लिए मेहनतें करनी पड़ती है। फिर जब वो खुल जाता है तो भाई अल्लाह तबारक ताला उस बंदे को अपना बना लेते हैं। इसलिए ये कुरान करीम की तफसीर मानी और ये कुरान करीम की अज़मत जिसको अल्लाह ने फरमाया, लव अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिया। दोस्तों कितनी बड़ी आयत है। बड़े से बड़े पहाड़ अल्लाह पाक फरमाते हैं रेजा रेजा हो जाता। ये कल्ब मोमिन है कि अल्लाह पाक ने उसमें इस कुरान करीम को उतारा, अला क़ल्बिका लितकून मिनल मुनज़िरीन। जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक पर ये उतरा और अल्लाह ने हमें इसको पढ़ने की तौफीक दी। अल्लाह तबारक ताला हम सबको इसको पढ़ने की, उसको समझने की और उसकी तफासीर सहीहा को समझने की और तफसीरों में उलमाए किराम की अल्लाह पाक हमें बैठने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।